میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ تو تھی اجتماعی فضیلت ان ایام کی۔ ان دنوں میں کچھ ایسے بھی دن ہیں جن کی انفرادی بہت ہی بڑی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر ایک دن یوم عرفہ کے نام سے بھی ہے۔ یوم عرفہ کا دن یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ یوم جو ایام ذی الحجہ ہیں، شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں سے سب سے زیادہ بہترین اور ممتاز دن اللہ کی نظر میں یوم عرفہ کا ہے۔ یہ دن بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی مہربانیوں کا ہے، بہت ہی زیادہ رحمتوں کا ہے، بہت ہی زیادہ بخششوں کا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں میرے دوستو، اس دن کی فضیلت کو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہوئے بیان کرتے ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اے لوگوں، اللہ رب العالمین جتنا زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے یوم عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، اتنا سال کے دیگر دنوں میں نہیں آزاد کرتا ہے۔ اور آگے کہا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کے دن اپنے بندوں سے رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، بخششوں کے ساتھ ان سے قریب ہوتا ہے۔ ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، پھر اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں بتلاؤ تو صحیح میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا خواہش ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، اور رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، بخشش کے ساتھ ان سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو، جب ہم یوم عرفہ کے دن کو پائیں، جب ہم عید سے ایک دن پہلے کے دن کو ہم پائیں، اس میں داخل ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ سے ہم دعا کریں، یا رب العالمین، یا پروردگارہ، جن بندوں کو تو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، ہم گنہگاروں کو بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر دے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا انعام عطا کر دے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، یوم عرفہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اگر یوم عرفہ کا کوئی انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو دیکھیے میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پیارا نبی نے کہا صیام یوم عرفہ، جو انسان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، جو انسان ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ، پیارا نبی نے کہا میں یہ امید کرتا ہوں ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ اللہ رب العالمین اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان صرف ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھ لے، انسان صرف ایک دن یوم عرفہ کے دن کھانا اور پینا صرف اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دے، تو اللہ رب العالمین 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میرے دوستو، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہر سال یوم عرفہ کا دن آتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ دن نصیب بھی ہوتا ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو روزہ رکھ کر کے بخشوا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں میرے دوستو، یوم عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنے میں یہ ہماری ہوشیاری نہیں ہے، یہ ہماری چالاکی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن ہمیں نصیب کیا یوم عرفہ کا، اور اس دن ہم روزہ نہ رکھ کر کے اپنے 2 سال کے گناہوں کو معاف اور بخشش ہم نہیں کرا سکے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوستو، جب آپ یوم عرفہ کے دن میں داخل ہوں، ذی الحجہ کی 9 تاریخ میں آپ داخل ہوں، تو اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں تاکہ ہمارے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو سکے۔